وائس اوور سننے والے پریشان نہ ہوئے گا، ایپیسوڈ میں نے پوری ریکارڈ کی ہے، لیکن میں نے پیجز کی ڈیوریشن پہلے کم کر دی تھی اور میں نے جلدی میں بول کے وہ تقریباً 32 منٹ میں نے اسے کور اپ کر دیا تھا، بیکاز میں بہت تیزی سے بولی تھی، جتنا تیزی سے بول سکتی تھی اتنا بولی تھی. تو ایپیسوڈ پوری ہے، تو وائس اوور والے پریشان نہ ہوئے گا. اور اگر آپ لوگ رات کو ہی کس جلدی ٹارگٹ پورا کرتے میں یقیناً جلدی کس دے دیتی، بیکاز آپ لوگوں کا رسپانس نہیں آ رہا تھا. میں نے وہ چھوڑ دی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ لوگ جانتے ہیں پہلے میں ریسٹ لیتی تھی، لیکن میں نے رمضان میں ریسٹ نہیں لیا. تو اتنی ٹف روٹین میں آپ کو کس دے رہی ہوں صرف آپ کے ٹارگٹ پورا کرنے پر. تو جلدی سے اگلی ایپیسوڈ کے بھی ٹارگٹ پورا کیجیے گا. اور ہاں، 40 کے سبسکرائبر پر آپ کو لانگ کس ضرور ملے گی، بیکاز جب تک یہ ایپیسوڈ آپ کے پاس آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ 40 کے ہو جائیں گے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بتا دیجیے گا آپ کو کس کپل کی ایپیسوڈ چاہیے، کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا. اور کل کی ایپیسوڈ کے لیے آپ کو ٹارگٹ پورا کرنا ہے، اور 40 کے ایپیسوڈ کی لانگ میگا اسپیشل ایپیسوڈ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرسوں ملے گی. اللہ حافظ. جلدی سے بہارے کی طرف بڑھا. شہرام نے جھکتے ہوئے اسے کندھوں سے تھامے، اسے کمر میں ہاتھ ڈالتے سیدھا کرتے بٹھایا تو پیٹ پر ہاتھ رکھے تے گہرے سانس لیتے رو رہی تھی. ہمارا بچہ. بہارے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑے شدت سے روتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوگا بہارے، سب ٹھیک ہو. شہرام نے اس کی آرز پر ہاتھ جماتے نرمی سے کہا تھا. بھاری آواز میں کپ کپاہٹ نمایا تھی. تم سچ کہہ رہی ہو؟ بہار روتے اس کی شرٹ جکڑے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی. شہرام اسے گود میں اٹھاتے ہوئے سیدھا ہوا تھا. بھاری اس کی شرٹ مضبوطی سے جکڑ گئی تھی. شہرام اسی لیے بیڈ کی طرف تیزی سے بڑھا. شہرام کے مضبوط قدموں میں اضطراب نمایاں تھا. بہارے کا رونا شہرام کے اعصاب ساکت کر رہا تھا. اسے بےحد نرمی اور احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے وہ بہارے پر جھکا تھا. پہلے اس پر غصہ آ رہا تھا، اب اس کے رونے پر اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا. بہارے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہونا؟ شہرام نے اس کے پیٹ پر نرمی سے ایک ہاتھ رکھتے دوسرا اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے پوچھا. شہرام، کل سے موومنٹ نہیں ہو رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے موومنٹ ہوئی تھی، اب دیکھو ہو رہی ہے موومنٹ. مم، میں نے زمین پر ہاتھ رکھ لیے تھے، میرا پیٹ زمین پر نہیں لگا. مگر مم، مجھے ڈر لگ رہا ہے ہمارے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے. کچھ نہ ہو گیا. بہارے نے اپنے اوپر جھکے شہرام کی شرٹ پکڑتے ہچکیوں سے کہا. شہرام نے گھبراتے ہوئے بہارے کے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا. شہرام، ہو رہی ہے نا موومنٹ؟ بہارے سسکتے ہوئے شدت سے رو دی تھی. چیک کر رہا ہوں بہارے. شہرام نے اس کے پیٹ پر جلدی سے ہاتھ رکھ کے بچے کی موومنٹ چیک کرنے کی کوشش کی جو اسے محسوس نہیں ہوئی تھی. تمہیں درد تو نہیں ہو رہا بہارے؟ شہرام نے اس کی آنسو انگوٹھی کی پور سے صاف کرتے پریشانی سے موومنٹ فیل نہیں ہو رہی. بہارے شہرام کی جڑ جکڑے ہی روتے ہوئے بولی. شہرام نے اس کے رونے اور اس کی بات پر لب بھینچتے گہرا سانس لیا تھا. اور آئزل کو ڈراپ کرنے نہ جاتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا. اگر اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے کا سوچ کر ہی وہ درد و اذیت میں جلا تھا. شہرام نے نرمی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے جھکتے اپنے لب بھی اس کے پیٹ پر نرمی سے رکھے. شہرام کے لبوں کا نرم لمس اپنے پیٹ پر محسوس کرتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پھیر کر سسکاریاں بھر کر رونے لگی تھی. بہارے، کیا ہوا ہے، درد ہو رہا ہے کیا؟ شہرام نے سیدھے ہوتے اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھائے تھے. درد نہیں ہو رہا مگر موومنٹ نہیں ہو رہی مم، مجھے ڈر لگ رہا ہے. بہارے نے سسکتے ہوئے کہا. شہرام نے گہرے سانس لیتے پریشانی سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے. اسے اب گھٹن سی محسوس ہوئی تھی. ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکے تھے. یہ بچہ اسے جان سے بڑھ کر عزیز تھا. شہرام نے گہرا سانس لیتے اپنا مضبوط ہاتھ پھر سے بہارے کے پیٹ پر رکھتے موومنٹ چیک کر کی. یکدم اسے موومنٹ فیل ہوئی تھی. شہرام نے گہرا سانس لیتے مسکراتے اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسلی.
اسے اچھی خاصی میں موومنٹ محسوس ہوئی تھی. بہارے بھی باقی مجھے پرسکون ہوتی. شہرام گہرے سانس لیتے بہارے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کافی دیر تک بیٹھا رہا تھا. اس کا بچہ آج اس کی وجہ سے تکلیف میں آیا. اس کا خود پر اشتعال بڑھتا جا رہا تھا. بہار نے آنکھیں کھولتی ایک نظر شہرام کو دیکھا جو سرخ نم آنکھوں سے اسے کافی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا. کافی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا. بھارے نے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹاتے اٹھ کر بیٹھتے اپنے لمبے سلکی بال جوڑے میرے بیٹے تھے. شہرام سے نظریں نہیں ملا رہی. شہرام کی سہ سرخ نظروں پر اس کے چٹکتے اعصاب مزید بھاری ہوتے. اسے جسٹیفیکیشن دینے کی بجائے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. وہ عائزہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ آخر اسے کیوں چھوڑنے گیا؟ بھارے نے گہرا سانس لے پڑتے اپنے بہتے آنسوں بے دردی سے صاف کرتے اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پانے کی ناکام صحیح کی. یہ سوال اس کی بے چینی اضطراب میں اضافہ کر رہے تھے. انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کی مانند دیکھ رہی تھی. چلو بھارے ہاسپٹل چلتے چیک اپ ہو جائے تو بہتر ہے. شہرام اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھتے سنجیدگی سے کہتے. اس کے ہاتھ نرمی سے تھامے سہلائے تھے. مجھے نہیں جانا ہاسپٹل میں ٹھیک ہوں. بھارے نے اپنے ہاتھ چھڑاتے اپنے سلکے بالوں کو پھر سے جوڑے میں لپیٹتے سپاٹ لہجے میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا. اپنے پیٹ میں بیبی کی موومنٹ وہ بھی فیل کر چکی تھی بلکہ بہت تیزی سے فیل ہو رہی تھی. اس لیے اسے اطمینان ہوا تھا مگر شہرام سے ناراضگی ہنوز برقرار تھی. شہرام نے اس کے نروٹھے چہرے کو بغور دیکھا. اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ نروٹھے انداز میں اپنے لب کاٹتے دوسری طرف دیکھتے ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی تھی. بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا. رونے کی وجہ سے آنکھیں ناک آرس گلابی ہو رہے تھے. آنکھوں میں لگا کاجل ہلکا سا پھیل چکا تھا. بلو ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. اس کے لیے اتنا تیار ہوئی وہ سمجھ چکا تھا جب تک اس کا پیٹ واضح نہیں ہوتا. روز رات کو کمرے میں اسے مختلف نائٹی پہنے سرخ گلاب بنی نظریں جھکائے ملتی تھی. پہلے اس کی شدتوں سے قربت سے دور بھاگتی تھی. اب وہ ہر لمحہ کمرے میں اس کے ساتھ لپٹتے اس کی قربت میں رہتے اس کی شدتیں سہنا چاہتی تھی. ساتھ میں اسے ایسے ہی تیار ملتی تھی. اس کی پسند کے کپڑوں کے نائٹی میں ملبوس رات بھر اس کے ساتھ لپٹتی رہتی تھی. اس کی شدید محبت سے واقف تھا. وہ یہ سب کچھ صرف اسے اپنا بنائے رکھنے کے لیے کرتی تھی. اس لیے اسے لے کر ضرورت سے زیادہ پوزیسو تھی بلکہ بہت زیادہ تھی. آئزل کے علاوہ بھی اس کا کسی دوسری عورت سے بات بھی کرنا برداشت نہیں کر سکتی تھی. شہرام نے گہرا سانس لے سے اس کے ہاتھ تھامے جسے اس نے اب کی بار چھٹکے نہیں تھے. آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر پھر سے آرس کا حصہ بنے تھے. اس کا اس کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا. نظریں جھکائے وہ رو رہی تھی. کھانا کھایا ہے تم نے؟ شہرام نے اس کے ہاتھ تھامتے نرمی سے پوچھا. نہیں کھایا. میں شام سے ہی تمہارے لیے کھانا بنا رہی تھی. شہرام تمہاری پسند کی ڈشز بنائی اتنا تیار ہو کر تمہارا انتظار کرتی تھی مگر تم ڈاکٹر آئزل کے ساتھ اتنا کہہ کر پھر سے رونے لگی. شدتی غم سے اس کا دل پھٹ رہا تھا. جیسے
تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ بہار شہرام نے اس کے یوں رونے پر لب بھیجتے پوچھا۔ کیسے اعتبار کروں؟ اگر تم پر اعتبار کر لیتی ہوں، ڈاکٹر آئزل پر کیسے اعتبار کروں؟ وہ تم سے محبت کرتی ہے، میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے اس سے انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے تمہیں مجھ سے چھین نہ لے شہرام، وہ ایسا کر بھی سکتی ہے۔ تم مجھے اس سے شادی کرنے کی دھمکی دے چکے ہو، بتاؤں کیسے یقین کروں تم پر؟ بہارے نے شدت گریہ سے روتے ہوئے سوال کیا۔ وہ صرف دھمکی دی بہارے؟ شہرام کا لہجہ بے انتہا سنجیدہ ہوا تھا۔ تم نے بولا تھا تم اس دن اس سے شادی کر بھی لیتے، مگر مجھے تھپڑ مار کر تم نے اپنا ارادہ بدلا تھا۔ یہ لفظ میرے دل میں سوئیوں کی مانند چھپتے ہیں۔ تمہاری محبت جنون سے دکھاوا کی حد تک تھی۔ تم نے مجھ سے بے وفائی کرنے کا سوچا، کیسے سوچ سکتے ہو؟ سزا دیتے مجھے، سخت سزا دیتے، میری طرح مجھے بے اتنائی کی مار مارتے، مجھ سے لا تعلق ہو جاتے، مگر اس آئزل سے نکاح کرنے کا سوچتے۔ بہارے نے بھیگے شکوہ کے آنکھوں سے شہرام کو دیکھا تھا۔ شہرام چلچلاتے ہوئے اپنی گنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ نظروں کے سامنے وہ طوفانی بارش والی رات آئی تھی۔ شہرام نے پریشانی سے انگلی سے اپنی کنپٹی سہلائی۔ شہرام نے اپنی شرٹ کا کالا جھنجھلاتے ہوئے ٹھیک کیا تھا۔ وہ بہارے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ شہرام کی نظریں چرانے پر بہارے کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو دی تھی۔ شہرام اس سے کچھ چھپا رہا تھا۔ اس کی سکس سینس اسے ہمیشہ یہی کہتی تھی، کیا چاہتی ہے، کیوں بار بار ایسے روتی؟ شہرام نے اسے یوں ماتم زدہ انداز میں روتے دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ وہ اسے ویسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کنڈیشن میں ایسے روتے دیکھ کر بہت مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ اسے جرمنی بھیج دو، اس سے ہر تعلق ختم کر دو۔ بہارے نے اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ہچکی لیتے کہا۔ وہ اسے ایک بار اور آئزل کے ساتھ دیکھتی تو تڑپ کر مر جاتی۔ شہرام بہارے کے مطالبے پر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ شہرام کی خاموشی پر بہارے سلک کر کوئلہ بنی تھی۔ جانتی ہو تم یہ نہیں کر سکتے، اتنے بڑے ہاسپٹل کا آنر، ایک ملینئر کانٹریکٹر انجینئر جو اتنا بااثر ہے، وہ شہرام خانزادہ بہت مجبور ہے، ایک لڑکی کو واپس جرمنی نہیں بھیج سکتا، کیونکہ اس لڑکی کی شکوہ کے نظروں سے شرمندہ ہوا پھرتا ہے۔ بہارے تنزیہ بولتے ہوئے ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اسے یکدم چکر آیا تو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی۔ شہرام نے بیڈ سے اٹھتے اسے جلدی سے باہوں میں بھرا، ورنہ وہ گر جاتی۔ بہارے نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے خود سے دور چھٹکا تھا، مگر اسے دونوں بازو سے جکڑے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ جو تم چاہتی ہو ویسے ہی ہوگا، وہ جرمنی چلی جائے گی، مگر تمہارے لبوں سے میں آئندہ ڈاکٹر آئزل کا نام بھی نہ سنوں، کبھی بھی نہیں۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہ ایک لفظ چباتے اسے چھوڑتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ بہارے دیوار میں سمائے اس کی سر چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں عجیب سی کاٹ، عجیب سی پریشانی تھی۔ وہ اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ بہارے نے اپنی شبنمی لہجے پر قابو پاتے بے تابی سے پوچھا۔ اس کا اس ٹائم کہاں جا رہا تھا؟ وہ اس ٹائم کہاں جا رہا تھا؟ اسے باہر جاتا دیکھ کر اس کے سانپ چٹکے تھے، جیسے مورے کے پاس جا رہا ہوں۔ تمہارے علاوہ اس حویلی میں میرے اور بھی رشتے ہیں، میرے لالا، میری بہن، میری مورے، یہ سب بھی مجھے تمہاری طرح بہت عزیز ہیں۔ مورے کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں ان کے پاس ہی رکوں گا۔ اس کی آواز میں شبنم اور اضطرار محسوس کرتے اس نے بنا پلٹے ہی کہا تھا۔ بہارے کی آواز میں تلکشا کے ہاتھ کھلانا، بجوارا کو کھا لینا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، میرے بچے کو، مگر میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ شہرام نے سرد انداز میں کہتے ایک نظر اس کے لرزتے وجود پر ڈالی تھی۔ دوسرے ہی پل وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے پر بہارے نے اپنے لب بری طرح کاٹتے ہوئے اپنے بہتے آنسو بہت بے دردی سے اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ اپنے کانوں میں پہنے ٹاپ ستار کر اس نے زمین پر پھینکے تھے اور اپنے ہونٹوں پر لگی لپسٹک ہاتھوں سے بے دردی سے صاف کرتے وہ بیڈ سے اٹھتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ اسے یہ لباس اتارنا تھا جو اس نے شہرام کے لیے پہنا تھا۔ ابھی نہا کر نکلی تھی، اس وقت ریڈ کلر کی خوبصورت گرم نفیس پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس پر بلیک اینڈ ریڈ کلر کی گرم شال تھی۔ اس کی آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی نمایاں تھی اور رات بھر سو نہیں سکی تھی، شاول لیتے ہوئے روتی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس ٹائم گلابی ہو رہی تھی۔ عبیر اپنے گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کا فون بجنا شروع ہو چکا تھا۔ براق کا نمبر دیکھ کر اس نے بےتابی سے اٹھایا تھا۔ ہیلو براق جان، کیسے ہیں آپ؟ اسے کل رات سے بخار تھا، وہ کل رات سے ہی اس کے لیے پریشان تھی۔ اب تو وہ باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ عابر جان، براق کی رونے کی آواز سن کر عبیر مزید پریشان ہوئی تھی۔ عابر جان میرے پاس آ جائیں، ورنہ میں بھی اللہ کے پاس چلے جاؤں گا، مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں
نہیں جانا آبی جان، وہ فون پر بری طرح رو رہا تھا۔ عابر اس کی بات سنتے تڑپ اٹھی تھی۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو براق؟ میری جان ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ عابر کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ عابر جان ایسے ہی ہوتا ہے، مورے کو بھی ایسے ہی بخار ہوا تھا، دادو کو بھی ایسے ہی بخار ہوا، تو چلے گی اللہ کے پاس، میں بھی چلا جاؤں گا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ براق اب ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ لیکن براق میں کیسے ادھر آ سکتی ہوں؟ عابر نے اپنے چھلکتے آنسو پر قابو پاتے لب کاٹتے کہا۔ ٹھیک ہے مت آئے، میں اب کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا، نہ ہی میں دعائی کھاؤں گا، میں بھی اللہ کے پاس چلے جاؤں گا، پھر آپ بھاگتی آنا۔ لیکن میں آپ کو نہیں ملوں گا۔ براق غصے سے روتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ عابر نے دل پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے براق کا نمبر ڈائل کیا جو آف جا رہا تھا۔ عابر نے 2-3 مرتبہ اس کا نمبر ڈائل کیا جو آف جا رہا تھا۔ عابر کی آنکھوں سے آنسو کے دریا کی طرح بہے تھے۔ عابر بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھے سر دونوں ہاتھوں میں گرا چکی تھی۔ براق کا رونا، براق کے لفظ اس کا دل چیر رہے تھے۔ عابر لب کاٹتے فون ہاتھ میں پکڑے ٹہلنے لگی۔ اسے پریشانی سے کچھ سوچتے دارم کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو دارم کی بھاری آواز پر وہ ہچکچاتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو براق کے لیے فون کیا تو اس کا نمبر بند تھا، وہ رو رہا تھا۔ عابر نے لب کاٹتے آہستگی سے کہا۔ عابر کے لہجے میں شبنم محسوس کرتے دارم نے اپنے لب بری طرح بھینچے تھے۔ براق کی طبیعت واقعی میں بہت خراب ہے، وہ رات سے آپ کو یاد کرتے رو رہا ہے، آپ اسے یہاں لے آئیں۔ عابر نے اجلت میں پریشانی سے دارم کی بات کاٹی۔ میں اسے وہاں لا سکتا ہوں عابر، مگر میں اسے لاؤں گا نہیں، کیونکہ مجھے رات سے احساس ہوا ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرنے لگا ہے، وہ آپ کے لیے بہت حساس اور پوزیسو ہو گئے، وہ آپ سے اتنی محبت کرنے لگا ہے جتنی اپنی ماما سے بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے اس کا آپ کے لیے اتنا حساس ہونا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ دارم خان کی آواز سر سپاٹ تھی۔ لیکن صرف وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں بھی کرتی ہوں۔ عابر دارم کی بات پر فون پر رو دی تھی۔ آئی تھنک یہ محبت نہیں، وقتی اٹریکشن ہے، یا شاید آپ کے لیے دل بہلانے کا ذریعہ، اور میرا بیٹا کسی کے دل بہلانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ میری سچی بے غرض محبت کو اٹریکشن، دل بہلانے کا ذریعہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ عابر اس کی بات پر غصے سے چیخی تھی۔ اچھا پھر مجھے بتائیں، وہ رات سے آپ کو بلا رہا ہے، آپ کیوں نہیں آئی؟ وہ رات سے بخار میں تپ رہا ہے، نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کو پکار رہا ہے، آپ کو اس کی پکار سنائی دی؟ آپ کو اس کی دارم نے سر لہجے میں استفسار کی تھی۔ اس کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہوتی آپ ضرور آتی، لیکن آپ رات کو سکون سے سو گئی، مگر میں اور میرا بیٹا نہیں سویا، اور ساری رات آپ کو پکارتا رہا، میں بے بسی سے اس کی پکار سنتا رہا۔ دارم فون پر سر سپاٹ لہجے میں مخاطب تھا۔ میں بھی نہیں سوئی، عابر گہری سانس لیتے چیخی تھی۔ میرے پاس صرف میرا بیٹا ہی ہے اور کچھ نہیں، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، اسے سمجھا لوں گا، اپنی ماں اور دادی کے بغیر رہنا سیکھ چکا ہے، وہ آپ کے بغیر بھی سیکھ لے گا، وہ سرد انداز میں کہتا فون بند کر چکا تھا۔
ابھی نے گہرے سانس لیتے اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ ڈریسنگ روم سے اپنی چادر لے کے اسے اوڑھتے ہوئے اپنا سیل فون پکڑے تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اسفندیار خان اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر عابیر کو بےتابی سے فون پر روتے ہوئے بات کرتا دیکھتے سگریٹ سلگائے اضطراری انداز میں بیٹھا سکرین کو سچ سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی، کیا بات کر رہی تھی، وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ رات سے بے چین تھی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے اٹھتے بیٹھتے اسے بار بار موبائل چیک کرتے دیکھا تو اس کے آنسو، اس کی بے چینی اس کے لیے نہیں تھے۔ اسفند اپنی بیوی کے ہر رنگ سے واقف تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں اس کے لیے تڑپ نہیں رہی تھی۔ اس کی بے چینی دیکھتے ساری رات سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ نیند جیسے اسفندیار پر حرام ہو چکی تھی۔ اپنی بیوی کے گرد ایک 7 سال کا بچہ بھی گوارا نہ تھا۔ اس کے دل و دماغ پر اسفندیار کو اپنی حکومت چاہیے تھی۔ اسے خود پر چادر لپیٹے دیکھ کر اسفندیار خان نے سگریٹ لبوں سے نکال کر انگلیوں کے پوروں سے مسلا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کی اس نے اپنے فون سے روزینہ خانم کو کال ملائی۔ وہ اتنی عجلت میں، وہ اتنی صبح آخر کہاں جا رہی تھی، اسفندیار یہ جاننے کے لیے پاگل ہوا تھا۔ ابھی چادر اوڑھے تیز تیز سیڑھیاں اترتے بھاگتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ لاؤنج میں روزینہ خانم اور مینا خانم بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے مینا خانم کی طرف بڑھی۔ مورے براق کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مم، مجھے اس سے ملنے جانا ہے۔ ابھی نے بھیگے لہجے میں امینا خانم سے اجازت لی تھی۔ کال پر موجود اسفندیار خان جو روزینہ خانم سے بات کر رہا تھا، ابھی کی آواز کانوں میں پڑتی اس نے اپنے اشتعال پر قابو پاتے فون پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ کیا ہوا براق کو؟ امینا خانم ابھی کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر پریشانی سے صوفے سے اٹھی تھی۔ مورے سے بہت تیز بخار ہے، وہ دوائی بھی نہیں لے رہا، وہ بہت رو رہا ہے میرے لیے، رات سے رو رہا ہے، میں اس سے مل کر دوا کھلا کر آ جاؤں گی، 5 منٹ ہی ادھر ٹھہروں گی، مجھے جانے دے مورے۔ عابیر التجائیہ بھیگے لہجے میں بولی۔ عابیر بیٹا تم اس طرح پریشان نہ ہو، تم جاؤ، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ مینا خانم نے عابیر کو یوں تڑپتے دیکھ کر اجازت دی۔ عابیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ براق جب سے اس کی زندگی میں آیا تو خوش رہنے لگی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ اسفندیار سے انہیں ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی۔ اپنی اتنی خوبصورت کم عمر بیٹی کو یہ دن رات تڑپتی تھی۔ بچپن میں نکاح ہوا، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی اور ابھی 20 کی بھی نہیں تھی۔ اسے اس کا شوہر چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ عابیر کے خوبصورت نقوش دیکھ کر انہوں نے اپنی آنکھیں دوپٹے سے بے دردی سے رگڑی۔ وہ سیاہ چادر میں چاند کی طرح دھمک رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے بھابھی، تم اسے کیسے اجازت دے سکتے؟ تمہارا غیرت مر گیا ہے جسے غیر کی حویلی میں بہجے گا؟ روزینہ خانم بھڑکتے ہوئے بولی۔ کال انہوں نے کاٹی نہیں تھی، اسفند فون پر ہی موجود تھا اور اسے سب سنانا ہی مقصد تھا۔ اس میں غیرت کہاں سے آ گئی؟ عابیر مشتعل ہوتے بولی تھی۔ روزینہ خانم کو وہ جواب دینے لگی تھی، ان کا ہر کام بھی بند کر دیا تھا۔ روزینہ خانم تو اسے دیکھتے ہی جلتے توے پر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کا براق کے ساتھ ہنسنا کھیلنا سخت زہر لگتا تھا۔ غیرت یہاں سے آگے اس حویلی میں وہ دارب خان بھی ہوگا، تم اکیلا وہاں جائے گا؟ بلکہ تم اکیلا کیوں، تم کسی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا، ہم تمہیں اجازت نہیں گا، غصے سے گرجتے ہوئے بولی۔ اور آپ کون ہوتی ہیں مجھے اجازت نہ دینے والی؟ عابیر نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے استحضائیہ لہجے میں پوچھا۔ ہم تمہارا ساس تمہارا شوہر کی ماں ہے اور تم ہمارا بیٹا کی عزت ہے، غیرت ہے۔ روزینہ خانم فون ٹیبل پر پٹکتے کھڑی ہوئی تھی۔ اگر میں آپ کی بیٹی کی غیرت عزت ہوں تو کہاں ہے وہ؟ عابیر نے غصے سے بھڑکتے ہوئے سوالیہ لہجے میں تنزل پوچھا تھا۔ عابیر، روزینہ خانم نے اس کی اونچی آواز پر ٹوکا تھا۔ بولنے دے مورے، مجھے بہت کہہ لیا میں نے خاموش۔ جس کے لیے عابیر خاموش ہوتی تھی، جس کے لیے ان کی غلامی کرتی تھی، اب وہ عابیر خان کی زندگی میں اہمیت نہیں رکھتا کہ میں ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنوں۔ عابیر نے استحضائیہ مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹے کی نہ میں غیرت ہوں نہ عزت، وہ سب کے سامنے قبول کر کے گیا ہے کہ اس نے اپنے بدلے میں مجھے استعمال کیا ہے، میں اس کا بدلہ تھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ اگر وہ مجھے اپنی عزت مانتا بھی ہے پھر بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں خود کو اسفندیار کی عزت نہیں مانتی۔ میں عابیر اسفندیار خانی بلکہ عابیر درید خان، اور مجھے درید خان کی عزت اپنے جان سے بھی بڑھ کر پیاری ہے۔ وہ ایک لفظ جماتی داخلے دروازے کی طرف بھاگتے بڑی۔ براق کی طبیعت کا سوچتی اس کی قدموں میں اجلت آئی تھی۔ فون پر ایک ایک حرف سنتا اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں لہو اترا رہا تھا، اس کی وجود کی نیلی رگوں سے ظاہر تھا وہ آتش گیر مادے کی طرح پھٹ رہا ہے۔ عابیر خود پر اچھی طرح چادر اوڑھتے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی رنگت شدید گلابی ہو رہی تھی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، گلابی چہرے میں شدید اضطراب تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں کا کلر گلابی ہو رہا تھا، روزینہ خانم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی آنکھیں براق کی وجہ سے شبنمی ہو رہی تھی۔ کانوں میں براق کے لفظ گونجتے جیسے ہوش و خرد سے
بیگانہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے مت آئیں، میں اب کبھی آپ کے پاس نہیں ہوگا، نہ ہی میں دوائی کھاؤں گا، میں بھی اللہ کے پاس چلے جاؤں گا، پھر آپ بھاگتی آنا، مگر میں آپ کو نہیں ملوں گا۔ وہ بھاگتے ہوئے کار پوش کی طرف بڑھی تھی، اسے جلد از جلد دیکھنا تھا۔ براق اس کے لیے کچھ ہی دنوں میں بہت اہم ہو گیا تو اس کی ہنسی، اس کی باتوں نے اسے ستمگر کو بالکل بھلا دیا تھا۔ وہ یاد آئے بھی تو وہ براق کے بارے میں سوچتی تھی، اسے نیلی آنکھوں والا شفاف انسان بھول چاہتا تھا۔ وہ اپنی چادر سے اپنی آنکھیں رگڑتے کار پوش کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اتنی اجرت میں تھی کہ اپنا چہرہ ڈھکنا بھول چکی تھی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھی۔ رحیم خان مستعدی سے گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ جلدی چلے رحیم کاکا، وہ بھرائی آواز میں بولتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ پھر اس کا فون بجنا شروع ہو چکا۔ ابھی نے تہیہ زدہ نگاہوں سے فون کو دیکھا، پورا وجود آنکھوں کی چکر میں آیا تھا۔ آنکھیں بے یقین ہوئی تھی، اس نے بے یقینی سے اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ پل بترائی کیفیت میں بے یقینی سے ہاتھ میں اپنے موبائل کو دیکھ کے اس کی گلابی لبوں نے بے اختیار جنبش کی تھی۔ اسفندیار خان، وہ آج 7 ماہ سے فون کر رہا تھا۔ بے یقینی کی کیفیت میں آنکھیں پھاڑے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھی، ہر تعلق توڑ چکا تھا۔ اب وہ آج پھر اسے فون کیوں کر رہا تھا؟ جب وہ ہر آس ہر امید ختم کر چکے تھے، اسے فون کیوں کر رہا تھا؟ سماعتوں میں اس بے رحم کے لفظ گونجتے اس کے وجود میں جیسے نیلا زہر اتار چکے تھے۔ جھوٹ بولا تھا میں نے، تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا میں نے۔ گیسٹ ہاؤس میں بھی وہی اسفندیار خان تھا جو ہماری نکاح کی پہلی رات کو تھا۔ صرف لفظوں کا ہیر پھیر کیا تھا، تم ہی تو نہیں سمجھ پائی، ورنہ میری پہلی رات کی شدتوں میں اور ان گیسٹ ہاؤس کی شدتوں میں خاص فرق نہیں تھا، بے رحمی ہی بے رحمی تھی، تم ہی سمجھ نہیں پائی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اس کے لفظ یاد کرتے موبائل کو دیکھ رہی تھی، بدن میں لرزاہٹ طاری ہوئی تھی۔ ابھی نے بے دردی سے پیارے سے بہتے آنسو صاف کیے۔ اب یہ آنسو صرف اس کے لیے بہہ سکتے جس کے پاس وہ چاہ رہی تھی، جسے اس کی ضرورت تھی، وہ اس کی محبت، اس کا سب کچھ۔ وہ 7 سال کا بچہ تھا جو اس کی طرح اس سے بے غرض محبت کرتا تھا۔ اب یہ فون کاٹتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھی۔ اس کی نمبر بس اس ستمگر کا پھر سے فون آنا شروع ہو چکا تھا۔ اسے فون کیوں کر رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی آج 7 مہینے بعد اسے آخر کیوں فون کر رہا تھا۔ یہ سوچتے پاگل ہو رہی تھی۔ عابر کی آنکھیں شدت گریاں سے پھر سے گلابی ہوئیں۔ ابھی نے غصے سے ایک بار پھر سے فون کاٹ دیا تو اس کے لفظ یاد آتے اسے اب تند و تیز بھانبڑوں کی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ تم مجھے کبھی نہیں بھول سکتی مسز اسفندیار خان، جو لڑکی میرے ذرا سے نزدیک آنے پر ہر بار پگھل جاتی تھی، جو میری نفرت کے اظہار کے باوجود ہر بار مجھے خود کو سونپتی رہی، جس لڑکی کے نزدیک اپنی انا، اپنی عزت نفس سے عزیز اس کی محبت ہو، جو لڑکی میری بے رحم شدتیں سہتے کبھی لبوں سے آہ نہ نکالے بلکہ میرے سینے میں چھپے خود کو میرے حوالے ایسے کرے کہ جیسے وہ کھلونا ہو، لڑکی مجھے کبھی نہیں بھول سکتی۔ ستمگر کے لفظ یاد کرتے عابر کی آنکھیں جسے جلنے لگی تھی، یہ لفظ نہیں تماچے تھے جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ عابر نے چادر ٹھیک کرتے اپنے سائڈ کے شیشے سے رحیم خان کو دیکھا جو فون پر کسی سے بات کرتا۔ عابر کے موبائل پر اسی وقت میسج بیپ ہوئی تھی۔ عابر نے گہرا سانس لیتے موبائل ان لاک کرتے میسج دیکھا۔ جیسے پڑھتے جب اس کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ اگر تم نے آج حویلی سے باہر قدم رکھا تو میں دارم خان پر گولیاں چلوا دوں گا، اور میں ایسا کر سکتا ہوں، یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ میسج پڑھتے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ اسفندیار خان کی کال ایک بار پھر سے آنا شروع ہو چکی تھی۔ عابر نے جلدی سے بلا تردد اس کا فون اٹھا لیا تھا۔ آپ ایسا کرنے کا سوچ بھی کیسے؟ عابر فون پر چیختی، بکواس بند کرو اپنی، ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ فون پر حلق کے پل پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اسفندیار خان کی دھاڑ پر بری طرح لرز اٹھی تھی، فون اس کے ہاتھوں میں لرزا تھا۔ آپ کیسے اسے جان سے مار ڈالنے کی بات کر سکتے ہیں؟ جانتے ہیں وہ براق کا باپ دادا خبردار، تم نے اس کا نام اپنے لبوں سے نکالا، قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی تم اس کا نام بھی اپنے منہ سے نہیں نکالو گی، میں اسے شوٹ کر ڈالوں گا۔ اس کی بات کاٹتے بھوکے شیر کی مانند کرایا تھا۔ اسفند عابر نے سسکتے بے یقینی سے اسے پکارا۔ اس کے سسکنے پر اسفندیار خان کی دماغ کی رگیں پوری طرح پھڑک گئی تھی۔ ابھی اس وقت گاڑی سے اترو، اسفندیار خان نے سرد انداز میں حکم دیا۔
اصل براق کو میری ضرورت ہے، گاڑی سے نہیں اتروں گی۔ عبیر اپنے حواس کھوتی پوری طرح چیختی تھی، کیسی سے سانس سمندر پار بیٹھے حکم دے سکتا، تو ہر تعلق توڑ کر چاہ چکا تھا۔ کاغذی تعلق بھی اس کے لیے کام تھا، کیونکہ وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ اگر تم نے اس کی حویلی میں قدم رکھا، اس سے ملی میری گارڈ جو اس کی حویلی کے باہر تعینات ہے، اس کی باہر آتے اسے گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ یہ وعدہ ہے اسفندیار خان کا۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتا ہوا دھاڑا تھا۔ اسفند عابیر نے بے بسی سے روتے ہوئے پکارا، 1 منٹ سے پہلے گاڑی سے اترو، بھلے کے بل چیخا تھا۔ عابیر بری طرح سسک پڑی۔ آئندہ تم نے میری اجازت کے بعد حویلی سے باہر قدم رکھا، میں تمہاری سانسیں اتنی بے رحمی سے کھینچوں گا، تم ایک سانس کے لیے تڑپو گی۔ تم اسفندیار خان کی، صرف اسفندیار خان کی۔ شیشے کی ٹیبل پر پوری طرح مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ شیشہ ٹوٹ کر اسفند کا ہاتھ زخمی کر گیا تھا۔ فون پر ٹوٹے کی آنچ کی چھنک عابیر کو بخوبی سنائی تھی۔ آئی سیڈ گیٹ ڈاؤن فرام دا کار، اتنی زور سے چیخا تھا عابیر کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اسفندیار خان کی دھاڑ پر وہ لرزنے لگی تھی۔ فون بند کرتے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، گاڑی سے اترتے بھاگتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ زران خان زادہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے مردانے کی طرف بڑھا۔ اس کی حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے پتہ چلا تھا ارحام آیا، اور مردانے کی طرف بڑھتے اس کی بھاری قدموں کی رفتاری میں تیزی آئی تھی۔ پچھلے دن اسلام آباد میں بھی ارحام سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ارحام میٹنگ میں مصروف تھا۔ اسے پتہ چلا ارحام میٹنگ میں مصروف تھا اور رات کو اپنے فلیٹ میں ملتا نہیں تھا۔ زران خانزادہ نے غصے سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ارحام خانزادہ کی راتیں کہاں گزرتی تھی، اور یہ بات اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس کا لالا یوں اپنی بیوی کا باڈی گارڈ بنا پھرتا تھا۔ حور سلطان شاہ پر بھی اسے بہت غصہ تھا۔ اس کے لالا کی وہ عزت نہ ہوتی، خود اس سے بات کرتا۔ زران اپنے غصے پر قابو پاتے مردانے میں داخل ہوا، جہاں ارحام صوفے سے ٹیک لگائے، سگریٹ انگلیوں میں دبائے، آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ ارحام کو اس طرح دیکھا زران کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ السلام علیکم لالا، زران نے خود پر قابو پاتے لب بھینچے سلام کیا۔ ارحام سیدھے ہوتے سگریٹ ایشٹر میں مسئلہ تو کھڑے ہوتے زران کے گلے لگا۔ کیسے ہو تم مسٹر منسٹر؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لالا آپ کے لیے صرف زران ہوں، مجھے منسٹر مت پکارا کریں، زران نے جواباً سنجیدگی سے کہا۔ ارحام کی آنکھوں کی سرخی دیکھو، اس کا چہرہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ سامنے کھڑا انسان سوئے گا نہیں تو آنکھوں کی سرخی تو ایسی ہوگی۔ زران نے اپنی گنی ویڑ مسلی تھی۔ اوکے نہیں پکارتا، مگر آفس میں اپنی شکل دکھا دیا کرو۔ بزنس میرا اکیلا کا نہیں ہے، پہلے میں کہ تمہیں اس لیے ڈھیل دی تھی کیونکہ تمہیں برش اور عابیر کو اکیلے چھوڑ کر نہیں آنا چاہتے تھے، اب تمہیں منسٹری ٹائم نہیں دیتی، تم بزنس کی طرف کب توجہ دو گے؟ ارحام نے صوفے پر بیٹھ سے سگریٹ ایک بار پھر سے لبوں میں دبائے لائٹر سے سلگایا تھا۔ لالا داؤد اینڈ سنز والا پروجیکٹ ہینڈل کر تو رہا ہوں، میں نے ٹینڈر بھی پاس کرا لیا، منسٹر بناؤں تو ذمہ داری تو نبھانا پڑے گی۔ زران نے ارحام کے تبھی سگریٹ کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ جانتا ہوں ایسا ہی کہہ رہا تھا۔ ارحام نے سگریٹ سے ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ جانتا ہوں ٹھیک کہہ رہے۔ ارحام نے سگریٹ سے لگا کر لبوں سے لگایا۔ لالا آپ زیادہ نہیں سگریٹ پینے لگے؟ زران نے ایش ٹرے میں سگریٹ کے انچلے ٹوٹوں کو دیکھتے پوچھا۔ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ اچھی بات ہے تمہیں اس کی لت نہیں لگی۔ ارحام سگریٹ کا کش لیتے مسکرایا تھا۔ میں زران خانزادہ ہوں لالا، خود پر قابو پانا جانتا ہوں، میں اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا جانتا ہوں۔ دنیا میں نہ ایسا کوئی رشتہ ہے نہ ایسی چیز جو میری کمزوری بن سکے۔ زران نے سنجیدگی سے کہتے اپنے سیل فون کو دیکھتے انلاک کیا تھا۔ یور ڈائی ہارڈ فین کی طرف سے آج بھی کوئی میسج کوئی کال نہیں آتی۔ زران خانزادہ نے سلگتے غصے سے اپنا موبائل ٹیبل پر پٹکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے کوئی کمزوری مسٹر زران خانزادہ کی رہ گئی ہے جو اپنی کمزوری غصے کی آڑ میں چھپائی جا رہی ہے۔ ارحام نے اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھتے طنز کیا۔ میری کوئی کمزوری نہیں ہے، زران نے جنجناتے اپنی پیٹ انگلیوں سے سہلاتے جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ جیسے سے لگ رہا تھا ایک لمحہ اس پر عذاب گزر رہا تھا۔ ہزاروں بار وہ فون چیک کرتا تھا، وہ بارود کا گولہ بنا پھر رہا تھا۔ میسج بیپ پر اس نے بے تابی سے اپنا موبائل پکڑے فون انلاک کیا۔ اپنے دوست کا میسج دیکھ کر ایک بار پھر سے اس نے غصے سے فون ٹیبل پر پٹکا تھا۔ ارحام اس کے تاثرات بغور دیکھتے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ لالا مجھے آپ سے ایک بات کرتی ہے۔ زران صوفے پر سیدھا ہوا۔ بولو۔ ارحام نے سنجیدگی سے کہا۔ لالا بابا بھابھی کب آ رہی ہیں حویلی؟ زران نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے سوال داغا۔ ارحام کی آنکھوں میں زران کے سوال پر اضطراب چھایا تھا، چہرہ بےحد سنجیدہ ہوا تھا۔ اب کبھی نہیں آئے گی، ارحام نے سنجیدگی سے جواب دیتے سگریٹ زمین پر پھینکتے اپنے شوز کے نیچے مسئلہ
کیا مطلب لالا کیوں نہیں آئیں گی؟ وہ سلطان شاہ جیسے رئیس کی بیٹی، اس لیے اس کا حویلی انہیں اس حویلی آنا انہیں گوارا نہیں، یہ نکاح انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ رحام خان زادہ جو اپنی بیوی کے معاملے میں ہمیشہ اپنی مرضی کا تھا، آج آپ نے ان کی مرضی بات تو آپ نے ان کی مرضی پر کیوں چھوڑی؟ بھابھی کم عمر ہیں، آپ تو میچور ہیں، سلطان شاہ سے بات کریں، خود بھابھی کو زبردستی لے کر آئیں یہاں، انہیں منائیں، انہیں سمجھائیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ زران نے اپنے غصے پر قابو پاتے کہا، میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سنجیدگی سے کہتے صوفے سے اٹھا، زران بھی صوفے سے اٹھتا کھڑا ہوتا، چلتا ہوں، صبح میری میٹنگ ہے، ابھی نکلوں گا، صبح میٹنگ پر ٹائم سے پہنچ سکوں گا۔ زران نے ارحام کی بات پر اپنی ریسٹ واچ پر نظر دہرائی، جہاں شام کے 6 بجے تھے، ابھی 2 گھنٹے پہلے ارحام پہنچا، وہ جا رہا تھا، وہ کیوں جا رہا تھا وہ بخوبی جانتا تھا۔ لالا بریزے کو بہت تیز بخار ہے۔ زران کی بات پر ارحام نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ میں ابھی ملا ہوں، وہ ٹھیک تھی؟ ارحام پریشانی سے بولا، لالا اسے پچھلے ہفتے سے رات کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے، وہ روز رات میں سوتے ہوئے آپ کو پکارتی، میں نے ڈاکٹر سے چیک کروایا ہے، ڈاکٹر نے کہا اسے میڈیسن کی ضرورت ہے۔ ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ادھر آج کی رات رکنا چاہیے۔ زران نے سنجیدگی سے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں پریشانی واضح تھی۔ میں دیکھتا ہوں پریزے کو، ارحام کہتے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ لالا پریزے میڈیسن لے کر مورے کے کمرے میں سو رہی ہے، مورے بھی ساتھ آرام کر رہی ہے۔ زران کی بات پر ارحام رکا تھا، پھر وہ پریشانی سے تیز تیز قدموں سے زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ سوری لالا، اگلے 2 دن تک آپ اپنی بیوی کے باڈی گارڈ نہیں بن سکیں گے، زران خود سے بولتا اپنا فون اٹھائے تیزی سے حویلی کے بیسمنٹ کی طرف بڑھا، جہاں اس کا جم خانہ تھا۔ اپنے اندر کا تمام غصہ اشتعال اس کے پنچنگ بیگ پر مار کر اتارنا تھا۔
ہوتا ہے تو آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا۔ میں نے تمام جو جتنی بھی ایپیسوڈ تھی پڑھی تھی، لیکن میں نے پیجز کی ڈیوریشن کم کر دی تھی۔ مطلب میں نے کوشش کی تھی کہ میں جلدی جلدی پڑھ لوں، پھر بھی مجھے وہ 30 منٹ لگے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں رمضان ہے، اور میں پیجز کی ڈیوریشن بڑھا کر اگر پڑھتی تو مجھے بہت زیادہ ٹائم لگنا تھا، وہ تقریباً 1 گھنٹہ لگنا تھا، جو میں نے 30 منٹ میں ایپیسوڈ